الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر ایک دفعہ موقع دیا کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کی اس محنت میں ہم ایک دفعہ پھر جو ہے وہ یہاں پر جمع ہیں۔ سورۃ البقرہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، 268 آیات تک ہم نے جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، اور یہ جو 2 رکوع چل رہے ہیں، یہ جب ہم نے آغاز کیا تھا تو یہ ہم نے سمجھے تھے کہ یہ 2 رکوع انفاق کی دعوت کے حوالے سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال جو ہے وہ خرچ کرو، تو اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو یہ 2 رکوع ہم نے پچھلے رکوع میں یہ پڑھا تھا کہ 1 دانہ جو ہے وہ خرچ کرو تو اس سے 7 بالیاں جو ہے دیں گی، پھر بالیوں پہ جو ہے وہ سٹے لگیں گے، سٹوں سے جو ہے وہ 700، 1 دانے سے 700 دانے تک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ چاہے گا تو اس کو بڑھا دے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے، اور مزید اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے مزید بھی جو انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ 2 رکوع میں سے تقریباً 1.5 رکوع ہم نے پڑھ لیا تھا، اور تقریباً اس دوسرے رکوع کا کچھ حصہ رہتا ہے۔ تو یہاں آیت نمبر 269 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ عطا فرماتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ، اور جسے عطا کر دی گئی حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے تو بہت بڑا خیر جو ہے وہ عطا کر دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر وہی لوگ جو عقل مند ہیں۔ اور یہاں پر حکمت کن معنی میں آئی ہے؟ ایک تو حکمت کا معنی یہ ہے کہ حکمت کی تعریف جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ الحکمت وضع الشیء فی محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا جو ہے وہ حکمت ہے۔ انسان کو بعض اوقات مختلف معاملات درپیش ہوتے ہیں، تو اس میں جو صحیح چیز ہے، جس کا جو صحیح مقام ہے، کسی بھی چیز کو اس کے اپنے اصل مقام پر رکھ کر کوئی فیصلہ کرنا، کوئی نتیجہ نکالنا، تو یہ حکمت ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو انفاق کے موضوع کے اندر حکمت کی بات آ رہی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ انفاق کے موضوع کے اندر جب حکمت کی آیات آ رہی ہیں تو دیکھیں 2 انسان کے پاس آپشن ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان کے پاس آپشن یہ ہے کہ اس کے پاس جو مال زائد ہے وہ اس سے جو ہے وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، یا اس کو بینک میں رکھ کے اس پہ سود لیتا ہے، یا اس قسم کے وہ مال کے ذریعے مزید مال ہی کمانے کا چکر کرتا ہے۔ تو ایک تو جو ہے وہ بینک کے ذریعے سود لینا، وہ تو بالکل حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ ایک یہ ہے کاروبار کرتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، وہ کیا جا سکتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تجارت کرتے تھے۔ تو لہٰذا جب انسان کے پاس مال زائدہ ہو تو اس کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے حرام چیزیں جو ہے وہ کوئی کام کرے، حرام کام کرے، یا ایک یہ ہے کہ اس سے تجارت کرے۔ لیکن اس سے بھی، ان دونوں سے بھی ایک اوپر کی چیز ہے، وہ کیا ہے کہ وہ مال انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے اور اس کو آخرت کا توشہ بنا لے۔
اور بڑی ایک پیاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال جو ہے وہ اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک دفعہ کہیں بکری جو ہے وہ ذبح ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کا گوشت جو ہے وہ گھر بھیجا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ تو پھر جب وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا کہ عائشہ کچھ باقی بچا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ ہاں ایک دستی ہے وہ باقی بچی ہے، باقی تو سارا ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔ تو وہ بھی انہوں نے اس لیے رکھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پسند تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، معذرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ جو ہے دستی تو ہم کھا لیں گے، یہ تو استعمال ہو جائے گا، لیکن جو تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا سارا، وہ سارا بچ گیا ہے۔ یعنی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ بچی صرف دستی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، باقی سارا جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہ سارا بچ گیا ہے، اور یہ جو ہم کھا کے استعمال کر لیں گے تو یہ گویا ہمارے استعمال میں آ گیا، باقی سارا اللہ تعالیٰ کے دفتر میں جمع ہو گیا ہے، اور وہاں سے انشاءاللہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ لوٹائیں گے۔ تو انسان جو مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیتا ہے، جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، وہ گویا اس کے لیے ایک بچت ہے، وہ گویا اس نے بچا لیا ہے، وہ اس کے لیے فائدے کی بات ہے، نفع کی بات ہے کہ وہ اپنا مال اس نے جو ہے وہ بچا لیا ہے۔ لیکن جو استعمال کر لیتا ہے اس کا تو حساب دینا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو مال دیا ہے اس میں سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا جائے اور وہاں جمع کرائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اپنا مال وہاں جمع کرو جہاں زنگ نہیں لگتا، کیڑا نہیں لگتا، گھن نہیں لگتا، تو وہ آسمانوں میں، اپنے مال کو آسمانوں میں جمع کرو کہ جب تم مرو تو پھر تمہارے سامنے پہلی جو ہے وہ تمہارے لیے توشہ آخرت جو ہے وہ موجود ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا ایک دوسرا قول ہے کہ انسان کا جہاں مال ہوتا ہے وہاں اس کا دل ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر ہم مال آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ بھیجیں گے تو اگر ہمیں آخرت میں جانا بھی پڑے تو ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، بلکہ ہم جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے، اور حکمت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال جو ہے وہ مسلسل خرچ کرتا رہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس میں ہم بہت کمزور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں ہمارے اندر تھوڑی کمزوری ہے۔ آپ کہیں گے کہ سخاوت بھی بہت ہے، وہ ایک وقت میں تو ہوتی ہے، یعنی ایک وقت میں کوئی آیا تو ہماری قوم جو بڑی سخی ہے، یعنی وہ چلو دے دے گی، اس کو مدد کر دے گی، لیکن استقامت کے ساتھ مستقل بنیادوں پر وہ اس کے اندر کمی ہے۔ اور اکثر لوگ تو یہ انفاق کرتے ہی نہیں ہیں۔ اکثر لوگوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ بس 10 روپے 20 روپے کوئی انفاق سمجھتے ہیں، کوئی مانگنے والا آ گیا تو اس کو 10 روپے دے دیے، 20 روپے دے دیے، بس اس سے زیادہ کی آگے ان کی سوچ ہے ہی نہیں کہ اس سے زیادہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے زیادہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کیا جانا چاہیے۔ اور میں اکثر اپنے جمعہ پڑھاتا ہوں تو کئی خطابات جمعہ میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی عام لوگوں سے میں پوچھتا ہوں جمعہ پڑھاتے ہوئے بھی آپ کو کون سا نوٹ سب سے زیادہ پسند ہے؟ اگر آپ کو کوئی نوٹ تحفہ ملنے والا ہو، کوئی آپ کا بڑا بزرگ ایسے جیب میں ہاتھ ڈالے اور آپ کو لگے کہ کوئی نوٹ اب جیب سے نکلنے لگا ہے، تو آپ کی کیا خواہش ہوگی کہ کون سا نوٹ نکلے؟ تو سارے یہی کہتے ہیں کوئی 5000 والا نوٹ جو ہے نا وہ نکلے، وہی سب سے بڑا نوٹ ہے، تو وہ نوٹ جو ہے وہ نکلے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی وہی نوٹ پسند ہے۔ تو اللہ کے راستے میں بھی جو ہے نا وہ ذرا زیادہ انفاق کرنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ اپنے اوپر تو ہم لاکھوں خرچ کر لیتے ہیں اور اس کا کوئی انٹینشن نہیں ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں 1000 2000 بھی خرچ کرنے پڑ جائیں تو موت پڑ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں بھی ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس میں پھر میں آپ کو جو ہے وہ ایک بتا دیتا ہوں ایک کتنا خرچ کرنا چاہیے، جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ میرے خیال میں وہاں سے اگر ہم شروع کریں تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے اپنی آمدن کا 5% جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ کوئی طالب علم ہے، اس کو گھر سے کوئی پاکٹ منی ملتی ہے، 10,000 ملتی ہے، 20,000 ملتی ہے، اس کا 5% نکال کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ کسی کی کوئی تنخواہ ہے، کوئی تنخواہ لیتا ہے، کوئی ادھر سے پیسے آتے ہیں اس کو، وہ 5% خرچ کر دے۔ کوئی تاجر ہے، وہ جو بھی اس کا کوئی منافع ہو رہا ہے اس منافع میں سے 5% اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ تو یہ کوئی زیادہ بڑی اماؤنٹ نہیں ہے 5%، لیکن جب انشاءاللہ آپ نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ بقیہ جو 95% آپ کے پاس بچے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بے شمار برکتیں جو ہے وہ نازل فرما دیں گے۔
اور پھر جب انسان کا ایک دفعہ یہ ارادہ بنتا ہے کہ وہ 5% دیتا ہے، دینے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے ذہنی طور پر، وہ اللہ کے راستے میں 5% دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا نہ صرف قبول فرماتے ہیں بلکہ اللہ اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں، اور وہ پھر 5% آہستہ آہستہ اللہ کا حصہ بھی بڑھتا جاتا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا بھی حصہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ یعنی 95% تو اس کے پاس رہ رہے ہیں نا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حصہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی برکت سے پھر 95% حصہ بھی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ تو پھر جب بڑھے تو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور زیادہ خرچ کریں، 6%، 7%، 8%، 10%، 15%، 20% خرچ کریں پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ انسان پھر ذہنی طور پر آمادگی رکھے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کی۔ پھر انشاءاللہ اس کو امید ہوگی کہ میں نے وہاں بھی جو ہے ایک اچھا بینک بیلنس جو ہے وہ جمع کیے ہوئے، وہاں جاؤں گا تو انشاءاللہ وہاں بھی میرا کافی سارا کریڈٹ موجود ہے، وہ بھی بینک میرا آخرت والا بینک بھی میرا خالی نہیں ہے۔ تو یہ حکمت ہے کہ انسان اپنے پیسے کا اس طرح کا استعمال کرے کہ اسے کہ مرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو۔ تو اب دوبارہ اس آیت کو پڑھیں، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ عطا فرماتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جسے عطا کی گئی حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو یقیناً اسے دے دی گئی بہت بڑی بھلائی، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر وہی لوگ جو عقل مند ہیں۔ جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، عام آدمی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رکتا ہی رہتے، وہ تو بس پھر 150 سے آگے اس کی سوچ ہی نہیں جاتی کہ اس سے آگے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہوں۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں انفاق کرو تو انفاق کرتے ہوئے ریاکاری سے بچو، دکھلاوے سے بچو۔ ایسا نہیں کہ تم پیسے خرچ کر رہے ہو اس کی نیت یہ ہو کہ جی لوگ کہیں جی ماشاءاللہ جی بڑا سخی آدمی ہے، اگر یہ نیت ہوگی تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو مال میں سے، او نذرتم من نذر، یا پیش کرتے ہو نظر مانی ہوئی منت میں سے، فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اللہ کے لیے جو ہے وہ خرچ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اور اگر تم ظاہر کرو گے صدقات کو تو یہ اچھا ہے، یعنی اعلانیہ صدقہ کرنا، تو چلیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اچھا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، تم اعلان کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کر سکتے ہو۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپاؤ، اور اگر تم اسے پوشیدہ رکھو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دے دو انہیں فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اعلان کر کے بھی دینا پسندیدہ ہے اور چھپ کے بھی دینا پسندیدہ ہے۔ تو اس میں علماء نے جو ایک توازن بیان کیا ہے وہ کیا ہے کہ جو فرض ہے وہ تو آپ اعلان کر کے دیں، جیسے زکوٰۃ ہے تو وہ تو بے شک اعلان کر کے دیں کہ بھائی ہم دے رہے ہیں، اور جو اس کے علاوہ جو نوافل ہے، جو اس کے علاوہ جو آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ چھپا کے دیں۔ تو جیسے فرض نماز ہے وہ ہم نے مسجد میں جا کے پڑھنی ہوتی ہے تو اس کا ایک اعلان ہوتا ہے کہ بھائی یہ بندہ مسجد میں آیا ہوا ہے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا ایک آٹومیٹکلی اعلان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ زکوٰۃ، وہ بھی جو فرض ہے وہ بے شک اعلان کر کے دیں، لیکن اس کے علاوہ جو نفلی ہے وہ جتنا کوشش کریں کہ چھپا کے دیں، اور وہ چھپا کے دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں جو ہے وہ فرمایا گیا ہے کہ ایسا شخص جنتی ہے، یا ایسے شخص کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو ان میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جو مال اس طرح خرچ کرتا ہے کہ دایاں ہاتھ دیتا ہے تو بائیں کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ معاملہ ہے کہ اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات تو یہ اچھا ہے، اگر تم پوشیدہ رکھو انہیں اور دے دو انہیں فقیروں کو تو وہ بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، تمہارے بھی اندر بھی کئی گناہ ہوں گے، کئی خامیاں ہوں گی، کئی برائیاں ہوں گی، تو اس انفاق کی برکت سے کیا نتیجہ نکلے گا، اس انفاق کی جو برکت ہے وہ کیا حاصل ہوگی، اس مال کے خرچ کرنے کی کیا برکت حاصل ہوگی کہ وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے۔ لیس علیک ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے آپ کے ذمہ ہدایت دینا انہیں،
یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ہدایت دینا آپ کی ذمہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کس کو ہدایت نہیں دینی۔ یا اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ اللہ اسے ہدایت ملے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی نہیں دیتے۔ تو دونوں طرح سے اعتبار سے ترجمہ ممکن ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے تو یہ تمہارے اپنے ہی بھلے کے لیے ہے، تمہارے اپنے نفع کے لیے ہے۔ تمہیں خود جو ہے اس کا نفع ہوگا کہ تم جو مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، اس سے تمہارا اپنا جو ہے وہ فائدہ ہے۔ تم قیامت کے دن دیکھو نا کتنا تمہیں بڑھا چڑھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوٹائیں گے، تو اس سے تمہارا اپنا نفع ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے تم اپنے ہی بھلے کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، یعنی خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرو، اس کے علاوہ کوئی نیت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 اشخاص کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا، ایک شہید کا، ایک عالم کا، اور ایک بہت زیادہ مال خرچ کرنے والے کا۔ تو اس میں سے جو مال خرچ کرنے والا ہوگا اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہیں ہم نے مال دیا تھا تم نے کیا کیا؟ تو وہ فرمائے گا اے اللہ میں نے تیرا مال خرچ کیا اور یہ کیا اور بہت زیادہ تیرے راستے میں خرچ کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جواب دیں گے تو نے اس لیے نہیں خرچ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ وہ آج وہ بڑا سخی آدمی ہے جی، بڑا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ تو لوگوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ چکے، اب ہمارے پاس تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، تو اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یعنی اتنا بڑا نقصان کہ آپ جو ہے وہ مال بھی خرچ کر رہے ہیں لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے اس کا اجر بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ انسان جب بھی مال خرچ کرے تو یہی نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کر رہا ہوں، یہ بھی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو دے رہا ہوں یہ راضی ہو جائے گا۔ مزے کی بات ہے کہ وہ بھی راضی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بھی پتہ نہیں آپ کو شاید سنائی دے گا کچھ، تو اس کی بھی رضا نہیں چاہیے، لوگوں کی رضا بھی نہیں چاہیے کہ لوگ کہیں جی بڑا اچھا آدمی ہے جی، بڑا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، تو جی وہ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ جس طرح پرانے زمانوں میں محاورہ ایک مشہور تھا، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے دریا میں بھول جاؤ، بس ایسے اس کا کوئی بدلہ مجھے نہیں چاہیے، کوئی بدلہ مجھے نہیں ملنا چاہیے۔ تو لہٰذا ایسے نیکی کر کے بس بھول جاؤ، اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو میں نیکی کر رہا ہوں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میری اس نیت کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے، جو بھی تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، یوفیٰ الیکم، تمہیں پورا پورا جو ہے وہ لوٹا دیا جائے گا۔ ہاں، قیامت والے دن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ لوٹاتے ہیں، دنیا میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال مسلسل خرچ کرنے کی عادت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ کبھی ایسے حالات سے دوچار نہیں کرتے کہ وہ بالکل ہی جو ہے وہ مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس پر جو ہے وہ نظر کرم فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اسے بہترین حالت میں رکھتے ہیں، اور آخرت میں تو پھر اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر لٹایا جائے گا۔ اکثر میرے پاس طلبہ آتے ہیں، کہتے ہیں استاد جی حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، تو دعا کریں حالات اچھے ہو جائیں اکنامکلی، اور بھی کئی لوگ آتے ہیں جو دعا کے لیے کہتے ہیں۔ تو صرف ایک ہی میں پوچھتا ہوں کہ بھائی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی کتنی عادت ہے؟ وہ جی اپنے خرچے نہیں پورے ہوتے تو اللہ کے راستے میں کہاں سے خرچ ہوگی؟ تو بھائی یہی بات ہے، جب آپ کی جو بھی آپ کی آمدن ہے، جیسے ہی آپ کو آمدن موصول ہو، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حصے میں سے نکالے۔ اسی طرح ایک بطور مثال ہی عرض کروں، نام نہیں لوں گا تو انشاءاللہ کسی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک طالب علم آئے، انہوں نے کہا جی حالات بہت اچھے نہیں ہیں اور بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے وہ کچھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی برکت دے دے۔ تو بہت ان کی تنخواہ کوئی 25,000 کے قریب تھی، تو کہتے ہیں 25,000 میں کہاں جو ہے وہ مہینہ گزرتے، سال پہلے کی بات ہے۔ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 25,000 میں کیسے مہینہ کسی کا گزرتا ہے۔ تو حالانکہ ان کو کچھ فائدے بھی تھے کہ ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے، لیکن شادی ہو گئی، بچہ ہو گیا، تو پھر 25,000 میں گزارا ہونا مشکل ہو گیا۔
تو آئے کہ آپ دعا کریں کوئی رزق جو ہے وہ بڑھ جائے. تو میں نے ان کو کہا کہ 25,000 کا 5% نکال کے اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دو تو انشاءاللہ دیکھو برکتیں ہوں گی. انہوں نے کہا اپنے خرچے نہیں پورے ہو رہے. میں نے کہا بس انشاءاللہ اللہ پورے کرے گا، اپنے بھی خرچے پورے کرے گا اور جو ہے وہ نفع ہوگا تمہیں انشاءاللہ، تم کرو. تو اس نے یہ کام شروع کر دیا کہ 25,000 کا 5% نکالا، جو بھی بنتا تھا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا. ود ان 5-6 months اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ 5-6 مہینے تو اللہ تعالیٰ پھر ٹیسٹ کرتے ہیں، تو وہ پھر یہ ہوا کہ اس کی ماشاءاللہ ترقی ہو گئی اور تقریباً اس کی تنخواہ جو ہے وہ ڈبل ہو گئی. تو یہ بات ہے کہ وہ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بھی حصہ 5% میں، اگر 25,000 کا 5% جو بھی اماؤنٹ بن رہی تھی تو 50,000 کا 5% وہ پھر اللہ تعالیٰ کا بھی حصہ بڑھ گیا اور انسان کا تو حصہ ماشاءاللہ ڈبل ہو گیا کہ 25 سے کہاں 50، بلکہ شاید اس سے بھی کچھ اوپر بات چلی گئی کیونکہ کچھ ترقی وغیرہ بھی ہو گئی تو شاید اس سے بھی کوئی اوپر بات چلی گئی. تو ود ان 5-6 months اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی. تو اب بڑا اب تقریباً 6 مہینے ہو گئے کوئی رابطہ نہیں، تو ممکن ہے کہ اب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس میں جو ہے وہ برکتیں عطا کی ہوں. تو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرماتے اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے سکتے. تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو تم خرچ کرتے ہو مال میں سے يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، وہ پورا پورا لوٹا دیا جائے گا تمہیں، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کوئی ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ظلم نہیں کرتے. جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا اس کا پورا پورا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لوٹا دیں گے. اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو انفاق ہے یہ کن لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے. ایک تو ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ جی فقراء ہے، مساکین ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، بے آسرا ہیں، مسافر ہیں، ان کے اوپر خرچ کرو. لیکن یہاں پر ایک نئی مت جو ہے وہ آ رہی ہے جو غالباً یہ واحد مقام ہے قرآن حکیم کا جس میں یہاں پر یہ مت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. یہ مت کن لوگوں کے بارے میں؟ یہ مت ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ بھائی میں اب اپنی زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گا. تو اپنی زندگی کو جن لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ میں اب 24/7 بس دین کی خدمت کروں گا. ایک اعتبار سے دیکھیں کہ ہر بندہ جو رزق حلال کما رہے وہ عبادت کر رہا ہے. ایک ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے کلینک پہ بیٹھتا ہے اور مریضوں کو چیک کرتا ہے، وہ بھی رزق حلال کما کے اپنی عبادت کر رہا ہے. ایک بندہ ہے جو موچی ہے، وہ موچی جوتے گانٹ کے رزق حلال کما رہا ہے. ایک بندہ ہے جو بس ڈرائیور ہے، بس چلا رہا ہے تو بس ڈرائیونگ کر کے وہ رزق حلال کما رہا ہے. ایک بندہ ہے جو تاجر ہے، دکان کھولتا ہے، دکان کھول کے وہ رزق حلال کما رہا ہے. تو یہ سارے پیشے جو ہیں یہ ایک اعتبار سے تو عبادت ہے کہ ہر آدمی اپنے رزق حلال کے لیے جد و جہد جو ہے وہ کر رہا ہے. لیکن یہ تو صرف اپنے متعلق چیزیں ہیں، یعنی کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ صرف اس کا اپنا ہی ہے، اپنا ہی رزق کما رہا ہے. اور ایک جو ہے وہ انجینئر ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، ڈرائیور اپنا کام کر رہا ہے، موچی اپنا کام کر رہا ہے، بال کاٹنے والا اپنا کام کر رہا ہے، درزی اپنا کام کر رہا ہے. تو یہ سارے شعبے رزق حلال کمانے. لیکن کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو ان میں سے کسی شعبے سے متعلق نہیں ہے اور وہ یہ طے کرتے ہیں کہ بھائی نہیں میں تو 24/7 دین کی خدمت کروں گا، میں مسجد سنبھالوں گا. اب مسجد سنبھالنے کے لیے بھی ایک پورا بندہ چاہیے اور مسجد سنبھالنے کے لیے 2-2 3-3 بندے چاہیے ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھانی، ظہر کی پڑھانی، عصر کی پڑھانی، مغرب کی پڑھانی، عشاء کی پڑھانی، پھر وہاں پر بچوں کو پڑھانا، پھر وہاں پر اور بہت سارے مشاغل ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی درس و تدریس کا سلسلہ چل رہا ہے، کوئی کلاسز ہو رہی ہیں، تو بہت سارے کام مسجد کے اندر ہو رہے ہیں. تو مسلسل 24 گھنٹے آپ ایسے شخص کو مسجد کے اندر رہنا ہے. اب جب اس شخص کو مسجد کے اندر رہنا ہے تو نہ یہ کوئی تجارت کر سکتا ہے، نہ کوئی یہ نوکری کر سکتا ہے، یہ کسی قسم کا کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے ہر وقت مسجد کے اندر ہی رہنا ہے اور اس نے اپنے 24/7 جو ہے وہ دین کو دے دیے. اب یہ شخص کہاں سے کھائے گا، یہ شخص کہاں سے جو ہے وہ اس کا رزق جو ہے وہ پورا ہوگا. تو لہٰذا ان کے اوپر خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں. تو یہ بہت ٹاپ کے لوگ ہیں، یہ بہت ذہین لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی چلو عبادت ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت کر رہے ہیں.
لیکن یہ ان سے بہت اوپر کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر رہے ہیں، کہتے ہیں بس ہم انشاءاللہ آج کے بعد دین کا کام کریں گے۔ جیسے آج کے لوگ، آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تھے، ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ابھی پاکستان سے ہو کر گئے ہیں، اور اس طرح کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنا پروفیشن چھوڑ دیتے، کہتے نہیں اب ہم صرف دین کی خدمت جو ہے وہ کریں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، ان لوگوں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر پھر تم خرچ کرو، ایسے لوگوں کو تلاش کرو۔ دیکھیے ایسے لوگ کہاں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، 24/7 وہ اب دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگ کہاں ہیں؟ ان لوگوں کو تلاش کرو، ان لوگوں کے اوپر خرچ کرو۔ اچھا، اب ایسے لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ یعنی اب ایک بندہ مسجد کے اندر بیٹھا ہے اور اب اس سے جو ہے وہ گویا لوگوں کی ذمہ داری لگائی دی جا رہی ہے کہ تم نے جو ہے وہ اس بندے کے خرچے پانے کا خیال رکھنا ہے، اس کا گھر اب لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے چلانا ہے، تو اس بندے پر پھر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اس بندے پر پھر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنا لائف سٹینڈرڈ لو سے لو رکھے، کم سے کم پر وہ اپنے گھر کے اخراجات کو چلانے کی کوشش کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اب چندے دے رہے ہیں، لوگ اب اس کے اوپر انفاق کر رہے ہیں تو وہ پھر اس سے عیاشیاں شروع کر دے اور بدماشیاں شروع کر دے، اور جیسے ہمارے ہاں آج کل پھر ہوتا ہے کہ پھر جب زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو وہ پھر گاڑیاں اور یہ اور وہ بڑے گھر اور محلات اور وہ چیزیں، تو وہ اپنا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ جو مسجد سے متعلق شخص تو نے اپنا لیونگ سٹینڈرڈ اتنا بڑھا لیا ہے کہ اب اس کو مہینے کے لیے کروڑ روپے چاہیے اپنا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے، تو اس کو بھی پھر یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ اپنا لیونگ سٹینڈرڈ لو سے لو رکھے، جو کم سے کم پر جتنا گزارا ہو سکتا ہے تو گزارا کرے۔ بالکل بھی لو نہیں کہا جا رہا کہ بالکل فقیری بن جائے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اور نہیں، اچھی حالت میں ایک مناسب درمیانہ اعتدال کے ساتھ، لیکن لو محسوس ہو کہ یہ ایک لو بجٹ میں گزارا کرنے والا شخص ہے تو وہ اس کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو یہ دو طرفہ ہدایات ہیں، ایک طرف یہ ہدایت ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں ان کے اوپر خرچ کرو، اور جن کے اوپر خرچ ہو رہا ہے ان کو ایک قسم کی ہدایت ہے کہ تم نے پھر اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، تم نے جو ہے وہ کم سے کم پر جو ہے وہ گزارا کرنا ہے۔ تو اب یہاں ان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ان کے اوپر خرچ کرو۔ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، انفاق ان فقیروں کے لیے بھی ہے جو روکے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں، اب وہ کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، دینی مصروفیات کی وجہ سے وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ چل پھر سکے زمین میں معاش کے لیے، یعنی ان کی دینی مصروفیات ہی اتنی ہیں، اللہ کا دین مغلوب ہے تو غلبہ دین کے لیے، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے کہ اب ہماری 24/7 اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو ہے وہ محنت ہوگی، جد و جہد ہوگی، تو اب پھر لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ ان کے اوپر جو ہے وہ خرچ کریں۔ مسجد اگر کسی نے سنبھال لی ہے تو لوگوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ان کی جو ہے وہ امام مسجد کی، ایسے لوگوں کی جو دین کی پھر خدمت کر رہے ہیں ان کی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اخراجات جو ہے ان کے اخراجات کو اپنے ذمے لیں کہ بھئی ان کا بھی خرچہ جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ تو لا یستطیعون ضربا فی الارض، دینی مصروفیات کی وجہ سے وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ چل پھر سکے زمین میں معاش کے لیے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، سمجھتا ہے انہیں ناواقف خوشحال ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ ظاہر بات ہے یہ اس طرح لپٹ کر سوال کرنے والے نہیں ہوتے، ایک تو پروفیشنل ہوتے ہیں، تو پروفیشنل تو پھر پروفیشنل ہوتے ہیں، وہ تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، وہ تو پھر لے لیتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بیچاروں کے پاس جیب خالی ہوتی ہے، جیب خالی ہونے کے باوجود بھی وہ کسی کے آگے سوات نہیں پھیلائیں گے کہ بھائی میری جیب خالی ہے، کیونکہ وہ ان کی بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے۔ تو یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، سمجھتا ہے انہیں ناواقف خوشحال ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے کہ بھائی یہ کون سا مانگتے ہیں، تو ان کے پاس تو بڑے پیسے ہوں گے، ان کے پاس تو بڑا جو ہے وہ ہوگا، تو وہ حالانکہ ایسی کیفیت نہیں ہوتی اور وہ بس مشکل سے اپنا خرچہ جو ہے وہ چلا رہے تھے۔ تعرفہم بسیماہم، تم پہچان سکتے ہو انہیں ان کے چہروں سے، ان کے چہروں سے جو ہے وہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے حالات جو ہے وہ کوئی اچھے نہیں ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ نہیں مانگا کرتے لوگوں سے لپٹ لپٹ کر۔ تو فرمایا جا رہا ہے ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرو۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ اسپرٹ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے
یہ سوچ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے۔ ایسا کوئی ذریعہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کا دروازہ بھی کھول دے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دین کی بھی خدمت کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل ہوگا، بہت بڑا احسان ہوگا کہ ہم اپنے معاش بھی اپنے خود چلا رہے ہوں، خود محنت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دین کی خدمت بھی جو ہے وہ کر رہے ہوں۔ اور اگر کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے کہ 24/7 اپنا کاروبار، اپنی نوکری، اپنا پروفیشن چھوڑ کے دین کی خدمت کے لیے کبھی 24/7 اپنے آپ کو لگانا پڑ جائے، تو انسان کو ذہنی طور پر اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ کبھی موقع آ جائے تو انشاءاللہ میں یہ کام بھی کر گزروں گا، میں اس کام کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار ہوں۔ تو لا یسلون الناس الحف، یہ ایسے لوگ جو ہیں پھر اس کے لیے ذہنی طور پر آمادگی، ذہنی طور پر تیاری، تو یہ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایک شعر ہے، بڑا پیارا فارسی کا شعر ہے، یہ فرماتے ہیں غالباً علامہ اقبال کا ہے کہ منت من ہے خدمت سلطان ہمیں کنی، کہ بادشاہ پر احسان مت دھرو کہ تم بادشاہ کا کوئی کام کر رہے ہو، یعنی بادشاہ سلامت جو ہے وہ بادشاہ ہے، تو تم ان پر احسان مت دھرو کہ تم ان کا کوئی کام کر رہے ہو، یہ بادشاہ کا احسان ہے کہ وہ تم سے اپنا کوئی کام لے رہے ہیں۔ تو ہم اگر کوئی دین کا کوئی تھوڑا بہت کام کریں، کوئی تھوڑا بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لیں، تو یہ ہمارا بادشاہ پر احسان نہیں ہونا چاہیے کہ بادشاہ سلامت ہم بڑا احسان کر رہے ہیں آپ کے اوپر، یہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ بادشاہ پر احسان نہیں، بادشاہ کا تم پر احسان ہے کہ وہ تم سے اپنے دین کا کام جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ ایسے درجات میں شامل فرما، جیسے قرآن حکیم میں ہم جیسے جیسے آگے چلیں گے تو پڑھیں گے کہ جنت میں بھی درجے ہوں گے، اور ان میں سے ایک مقربین کا درجہ ہے، ایک اصحاب الیمین کا درجہ ہے۔ تو دنیا میں تو ہم ہائیسٹ سے ہائیسٹ لیول پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے سے گھسٹ کر اور بس کوئی جنت میں کوئی پہنچ جائیں۔ اگر ایسے بھی ہو گیا تو ماشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، لیکن جیسے دنیا میں ہائیسٹ سے ہائیسٹ مقام اچیو کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں تو پھر بھی وہ مقام نہیں اچیو ہو پاتا جس کے لیے ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس سے لوسٹ ہی رہتے ہیں۔ کم لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ مقام نصیب ہو جاتا ہے۔ جیسے طالب علم کو کہا جاتا ہے کہ 100 نمبر کا پیپر اٹیمپٹ کرو تو پھر تمہارے 90 نمبر آئیں گے، آج کل تو خیر 100 ہی آ جاتے ہیں، تو 85 نمبر تمہارے تب آئیں گے جب تم 100 نمبر کا پیپر اٹیمپٹ کرو گے۔ پیپر ہی تم نے 40 نمبر کا اٹیمپٹ کیا ہوگا تو پھر فیل ہی ہوگے نا۔ اسی طریقے سے آخرت کا جو پیپر ہے وہ بھی 100% اٹیمپٹ کرو۔ اب 100% اٹیمپٹ نہیں کر رہے بلکہ تم جو ہے وہ آخرت کا پیپر تو 40% اٹیمپٹ کر رہے ہو اور بول رہے ہو کہ بس آخرت میں اتنے کافی ہے، تو اس بات کا پورا اندیشہ ہے کہ آخرت کے اندر تم فیل نہ ہو جاؤ۔ تو لہٰذا آخرت کا بھی ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اس میں بھی ہمارا گول جو ہے وہ ہائیسٹ ہونا چاہیے، ٹاپ پہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم نے جو ہے وہ جنت میں بھی مقربین کا مقام حاصل کرنا ہے۔ ہائیسٹ لیول جو ہے وہ جنت میں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ترین کے کوئی جنت کے مقامات ہیں وہ جو ہے وہ ہم نے حاصل کرنے ہیں۔ سورۃ الواقعہ میں ہم جا کے پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو مقربین ہیں یہ بہت بلند مقام ہے، اور یہ ہے کہ سلۃ من الاولین ہے وقلیل من الآخرین، کہ پہلے لوگوں میں سے یہ بہت زیادہ ہیں جو جنت میں ٹاپ کے درجوں میں پہنچیں گے۔ صحابہ کرام میں بہت زیادہ صحابہ کرام ہیں جو جنت میں ٹاپ کے درجوں میں پہنچیں گے، لیکن بعد کے لوگوں میں جیسے ہمارا اب کا زمانہ ہے، اب بعد کا ہمارا زمانہ ہے، تو بعد کے لوگوں میں کم ہوں گے جو اس مقام پر پہنچیں گے، یعنی اس مقام پر جو صحابہ کا مقام ہوگا اس پر کم لوگ پہنچیں گے۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ پہنچے گا ہی کوئی نہیں، صحابہ کے بعد اس مقام کو پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا، نہیں پہنچ سکتے۔ محنت کریں، جدوجہد کریں، نظر میں وہ مقام رکھیں، اپنی آنکھوں میں مشن میں وہ مقام رکھیں کہ جنت میں ہم نے ٹاپ کا مقام جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، اس کے لیے پھر دنیا کے اندر محنت کریں، جدوجہد کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں پر پھر ہمیں وہ مقام دے گا۔ تو وہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سورہ واقعہ تک تو ہم پتہ نہیں کب پہنچیں گے، کافی ٹائم لگ جائے گا، لیکن آپ جو ہے وہ انشاءاللہ سورہ واقعہ کو آج کل میں ضرور پڑھیں۔ اور ویسے بھی یہ ہمارے رات کے معمولات میں جو بھی جس شخص کو بھی رزق کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ واقعہ جو ہے وہ پڑھا کرے۔ سورہ واقعہ پڑھنا رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے، تو روزانہ ویسے ہی ایک دفعہ سورہ واقعہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے کہ مقربین کا مقام بھی ہے، اصحاب الیمین کا مقام بھی ہے، اور اصحاب الشمال کا عبرتناک انجام بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہمارے لیے وہاں پر واضح ہو جائیں گی۔
تو پھر ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ جنت میں انشاءاللہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے۔ اب آخری ٹکڑے میں فرمایا وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خوب جو ہے وہ واقف ہے، خوب اس کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کتنا جو ہے وہ مال تم نے جو ہے وہ خرچ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو خوب جو ہے وہ معلوم ہے۔ تو یہاں پر یہ انفاق کا جو رکوع ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ مال جو ہے وہ خرچ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور کہ ہم اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال جو ہے وہ خرچ کرنے کی عادت جو ہے وہ اپنائیں۔ انشاءاللہ جب یہ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہماری معاشی پریشانیوں کو دور کرے گا، اور آخرت میں تو انشاءاللہ بے شمار اچھا انجام ہوگا ہی ہوگا، اور بے شمار انعام ہمیں انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا۔ تو یہاں پر انفاق کے حوالے سے رکوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا رکوع آ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اضافی جو انسان کے پاس مال ہے اس کا کیا اخراجات ہو سکتے ہیں، اس اضافی مال کو کہاں کہاں جو خرچ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بات آ رہی ہے۔ انسان کے پاس جو مال زائد ہے اس کے دو طرح کے اخراجات ہو سکتے ہیں، جس طرح پہلے بھی بات آئی ہے۔ ایک تو بچت جو انسان نے کی ہے اس کا مصرف کیا ہو سکتا ہے، ایک تو اس بچت کا مصرف یہ ہو سکتا ہے کہ اس مال کو وہ خرچ کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ ایک تو بہترین مصرف، ٹاپ کا مصرف تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو انسان کے پاس ایکسٹرا پیسہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے۔ اس سے نیچے کا مصرف کیا ہو سکتا ہے، وہ بھی اچھا ہے، پسندیدہ ہے کہ انسان اس مال سے تجارت کر لے، ٹھیک ہے، اس سے کچھ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، روزگار ملے گا، اب جو ہے بزنس اپرچونٹیز پیدا ہوں گی، لوگوں کو بھی رزق ملے گا، ٹھیک ہے، وہ بھی پسندیدہ ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے ایک بدترین کام بھی کیا جا سکتا ہے، یہ جو رزق ہے، اس رزق سے ایک بدترین کام کیا جا سکتا ہے کہ اس رزق سے، اس پیسے سے، فاضل پیسے سے ہی انسان مزید پیسہ کمانے کا فیصلہ کر لے، اور وہ بذریعہ سود، کہ انسان سود پر جو ہے وہ قرض دینا شروع کر لے اور سود پر جو ہے وہ نفع کمانا حاصل کر لے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو پھر انسان کو جو ہے وہ شیطان کے قریب کر دیتی ہے۔ جیسے انفاق کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ ہے، ایسے ہی پھر سود پر یہ پیسے دے دینا، تو یہ تو پھر گویا اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کے مترادف ہے، تو یہ تو پھر بندے کو شیطان کے قریب کر دینے والی چیز ہے۔ اب جب شیطان کے قریب ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اس کے ساتھ اس کی ساری نوستیں بھی جو ہیں وہ آئیں گی۔ تو یہ جو سود خوری ہے یہ انفاق کی مکمل ضد ہے۔ جو سود خوری ہے، جو انسان اللہ کے راستے میں سود جو ہے وہ کرتا، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ مال جو ہے وہ دینے کے بجائے اس کو سود پہ دیتا ہے اور منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ مکمل جو ہے وہ یہ انفاق کی کامل ضد ہے۔ انفاق تو یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں لوٹا دو، اور سود کیا ہے کہ اس سے زیادہ مال جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اب جہاں بھی جس بھی سوسائٹی میں سود جو ہے وہ عام ہوتا ہے تو اس سوسائٹی میں دو نقصانات جو ہے وہ عام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آج اپنی سوسائٹی کے بھی آپ کو یہ نقصان سمجھ آئیں گے کہ ہماری سوسائٹی میں بھی یہ دو نقصان کیوں ہیں۔ وہ دو نقصانات کیا ہیں جو سود کے عام ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی۔ جس بھی سوسائٹی میں سود عام ہو جاتا ہے اس سوسائٹی میں مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کہ سود کی وجہ سے قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں، تو سود کی وجہ سے قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے وہ ہے بے روزگاری۔ بے روزگاری کے اندر جو ہے وہ اضافہ سے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ سود جتنا آپ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص کے پاس کروڑ روپیہ ہے، اب اس کے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ وہ کاروبار کرے اس پیسوں سے۔ اب کروڑ روپے کا فرض کرے اس نے کاروبار کرنا ہے، تو یا چلے ہم کروڑ اگر اس کے پاس کل سرمایہ تو ہم کہتے ہیں 50 لاکھ سے اس نے کاروبار جو ہے وہ شروع کیا ہے، تو 50 لاکھ سے وہ کوئی دکان کھولے گا۔ اب دکان پہ وہ کوئی مال ڈالے گا، ظاہر بات ہے وہ ایسے کس چیز کی دکان، کسی نہ کسی چیز کی دکان کھول، کپڑے کی دکان کھول لی۔ اب جب کپڑے کی دکان کھولے گا تو وہ جو کپڑے بنانے والی فیکٹریاں ہیں وہاں پر بھی مزدوروں کو کام ملے گا کہ وہ کپڑا بنائیں گی تو اس کی دکان پر آئے گا، پھر وہاں پر کپڑا بنا، پھر ٹرانسپورٹیشن ہوئی تو ان کو بھی مزدوریاں ملیں، ٹرانسپورٹیشن ہو کے یہ
کپڑا مارکیٹ میں آ گیا، اس کی دکان پہ آ گیا، اس نے جو ہے وہ بیچ دیا، یہ بھی اکیلا نہیں ہوگا، یہ بھی ملازم رکھے گا، تو یہ بھی جو ہے یہ ایک جو ہے وہ سرکل چلا، اور اس کے ایک فیصلہ کرنے کی وجہ سے کہ میں کاروبار کروں گا تو بہت ساری جاب اپرچونٹیز جو ہیں وہ پیدا ہو گئی۔ اس کی دکان پر بھی ملازم آ گئے، اس کی دکان پر جو مال لے کے آ رہے ہیں وہ ان کو بھی خرچہ ملنا شروع ہو گیا، فیکٹری میں بھی کام شروع ہو گیا۔ تو ایک بندے کے فیصلہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری جاب اپرچونٹیز جو ہے وہ کریٹ ہو گئی۔ لیکن اگر یہی شخص جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، میرے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو میں یہ سارے کے سارا بینک میں رکھ دیتا ہوں اور میں کوئی کاروبار نہیں کروں گا، بینک سے میں بس رکھ دوں گا، اور سال بعد ویسے بھی مجھے 1 کروڑ کے ساتھ 10 لاکھ 15 لاکھ روپے مل جائے گا، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کاروبار کی ٹینشن میں پڑھوں۔ تو لہٰذا وہ جو اتنی زیادہ جاب اپرچونٹیز کریٹ ہونی تھی، وہ جاب اپرچونٹیز جو ہیں وہ اب ختم ہو جائیں گی، اور وہ سارا جو ہے وہ پیسہ بینک میں چلا جائے گا، بینک جو ہے وہ پھر اس کو بینک اس پیسے کو جو ہے وہ پھر ملوں کو اور چیزوں کو سود پہ دے گا، تو وہ پھر اس سے جو ہے وہ جاب اپرچونٹیز کم سے کم تر ہوتی چلی جائیں گی، اور بے روزگاری جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ چیز آپ دیکھیں گے، ایک شخص کے فیصلہ کرنے سے کم از کم 15-20 لوگوں کے روزگار پر فرق پڑتا ہے۔ تو اگر ہزاروں لوگ یہ فیصلہ کریں، لاکھوں لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ بھائی ہم تو بینکوں میں پیسہ رکھائیں گے، ہم جو ہے وہ کاروبار نہیں کریں گے، تو اس سے پھر بے روزگاری کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر یہی ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ فیصلہ کر لیں کہ نہیں، سود کے بجائے ہم کاروبار کریں گے، تو کتنی جو ہے وہ جاب اپرچونٹیز جو ہے وہ کریٹ ہو جائیں گی۔ یہ تو اس کا ایک پہلو ہے، بہت اس کے مختلف پہلوؤں سے اس حوالے سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس کا ایک پہلو ہے جس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کچھ بات رکھی ہے۔ تو لہٰذا آج آپ دیکھ لیں، جیسے آج ہمارے پاکستان میں اس وقت ابھی اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ 2.5% مزید شرح سود جو ہے وہ کم کیا ہے، تو وہ کم ہو کے 15% پہ آ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی 1 کروڑ روپے بینک کو دیتا ہے تو وہ 15 لاکھ جو ہے وہ سال بعد غالباً اس کو مل جائے گا۔ تو اب دیکھیں ایک شخص پھر وہ کیوں جو ہے وہ کاروبار کرے گا؟ کاروبار کی جو اتنی ٹینشنیں بھی ہوتی ہیں، مصیبتیں بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ اس کے ساتھ جب اس کو بینک سے فری جو ہے وہ بغیر محنت کے اور گارنٹی کے ساتھ 15 لاکھ جب مل رہا ہے تو وہ کاروبار کیوں کرے گا؟ تو اس کا نقصان بہرحال ہوگا کہ وہ جو ہے وہ ایک تو جاب اپرچونٹیز کم ہو جائیں گی، دوسرے انفلیشن ہوگا، مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کے مقابلے میں یہ شخص دوسرا فیصلہ کرے تو وہ پھر اور زیادہ جو ہے وہ یہی شخص جو ہے فیصلہ کرے کہ نہیں، میں نے کاروبار کرنے ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے نفع نقصان کم ہو جائے۔ لیکن اگر یہی ہماری حکومت جو ہے یہ اس کو زیرو پہ کر دے، بھائی سود جو ہے وہ نہیں ہوگا، سود ختم کیا جا رہا ہے، اور سال بعد بھی کروڑ جو ہے وہ کروڑ ہی ہوگا، تو اب ہر بندہ پھر یہ ٹینشن ہوگا، نہیں یار اس کو کہیں انویسٹ کرو یار، کوئی کاروبار کرو یار تاکہ یہ بڑھے۔ تو جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کو پھر چین سے نہیں رہا جاتا، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ نہیں، میں کہیں نہ کہیں اس کو انویسٹ کروں، کہیں نہ کہیں اسے بڑھاؤں، تو وہ چین سے نہیں رہا جاتا اس سے، وہ پھر اس کو کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں میں اس کو انویسٹ کر کے کہیں سے زیادہ اسے کرنے کی کوشش کروں۔ تو جتنا شرح سود کم ہوتا چلا جائے گا، اتنی مہنگائی بھی کم ہوتی چلی جائے گی، اور اتنا جو ہے وہ بے روزگاری میں بھی کمی آتی چلی جائے گی۔ جتنے زیادہ لوگ بزنس کے اندر آ کے انویسٹمنٹس کریں گے تو اتنا زیادہ جو ہے وہ جاب اپرچونٹیز جو ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں۔ اسی کا آپ ایک دوسرا پہلو بھی دیکھ لیں، یعنی ایک شخص ہے، اب اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ ایک شخص ہے، اس کو جو پاس جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کہتے ہیں کہ تم نے سال ہو گیا، اب تم نے سال بعد اس پر 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، تو سال بعد زکوٰۃ دے گا تو اس کے پاس رہ جائیں گے 97.5 لاکھ، اور بینک شیطان اسے یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی تم کیوں زکوٰۃ دیتے ہو، زکوٰۃ بھی نہ دو، الٹا ہم تمہیں سود دیں گے، اس کے اوپر 15% سود دیں گے، تو 1 کروڑ 15 لاکھ ہم کر کے تمہیں سال بعد دے دیں گے۔ تو ایک طرف ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانی جائے تو سال بعد کروڑ جو ہے وہ 97.5 لاکھ پہ آ جائے گا، اور دوسری طرف شیطان کی بات مانی جائے تو کروڑ جو ہے وہ 1 کروڑ 15 لاکھ میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو انسان جو ہے وہ لالچی ہے، تو وہ پھر اس چکر میں آ جاتا ہے کہ نہیں بھائی وہ ادھر ہی جانا چاہیے، زیادہ پیسے لینے چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اس سود کی وجہ سے
جو اس نے بینک کو پیسہ دیا تھا اور 15 لاکھ اس نے لے لیا، بینک پھر کہاں سے اس کو دے، بینک پھر آگے فیکٹریوں کو، چیزوں کو، بڑی بڑی ملوں کو پیسے دیتے ہیں، ان سے لیتے ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ فیکٹریوں والے بینک کو کہاں سے لوٹاتے ہیں، وہ اپنی چیزیں مہنگی کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ افیکٹ گھوم پھر کے عوام پہ، ساری عوام پہ آ جاتے ہیں۔ جو بھی اس فیکٹری کی پروڈکٹ استعمال کر رہا ہے تو اب اس نے وہ سود کی قیمت بھی ادا کرنی ہے جو اس نے بینک کو دینی ہے، پھر بینک نے آگے اس بندے کو دینی ہے، تو ایک سرکل جو ہے وہ اس طرح چلتا ہے۔ تو چیزوں کی قیمت جو ہے وہ سود کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جو چیز سال پہلے کروڑ روپے کی تھی، آپ جب لینے گئے سال بعد مارکیٹ میں، تو آپ کی جیب میں بے شک 1 کروڑ 15 لاکھ آ گئے ہیں، لیکن وہ چیز اب 1.25 کروڑ کی ہو گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے، کیونکہ وہ ادھر سے جو سرکل چلا ہے دوسری طرف سے، تو اس وجہ سے ہر چیزیں مہنگی 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 ہوتی چلی گئیں، تو وہ چیز اب 1.25 کروڑ کی ہو گئی ہے۔ اور یہ دیکھ لیں ہوتا ہے ہمارے ساتھ، یعنی میرے خیال میں تو پچھلے کچھ 4 5 سالوں میں جس طرح قیمتیں جو ہیں وہ بڑھی ہیں، تو ہم سب نے دیکھی ہیں کس طرح جو ہے وہ بڑھی ہیں۔ تو لہٰذا اب اس کے پاس جیب میں تو 1 کروڑ 15 لاکھ آ گیا ہے، لیکن وہ چیز جو سال پہلے 1 کروڑ کی مل رہی تھی اب وہ 1.25 کروڑ کی مل رہی ہے، 1 کروڑ 25 لاکھ کی، تو اس کی حقیقت میں قیمت کم ہو گئی ہے، حقیقت میں اس کی جو پیسوں کی جو حیثیت ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ پہلے کروڑ کی وہ چیز لے سکتا تھا، لیکن اب وہ پیسے کی ڈیویلیویشن ہو گئی ہے، پیسے کی جو ہے وہ کمی واقع ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب وہ چیز جو ہے وہ نہیں لے پا رہا، تو لہٰذا حقیقت میں اس کے پیسے کم ہوئے ہیں، جبکہ اس کو ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے پیسے بڑے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جب ہم خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو وہاں کوئی جو ہے وہ سود نہیں ہوتا، کسی نے سود نہیں ادا کرنا ہوتا، چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھتی، بلکہ جب غریبوں مسکینوں کو چیزیں جو ہیں وہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، ان کو جو ہے وہ اس طرح کے بینیفٹس ملتے ہیں، تو وہ اپنی چیزوں کی قیمت اور کم کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار چلو پہلے ہم نے اتنا نفع 10 روپے ایک چیز پہ نفع رکھا ہوا تھا، اب ماشاءاللہ اتنے زکوٰۃ بھی آ گئی ہے، چلو اس خوشی میں ہم 7 روپے نفع کر لیتے ہیں، 3 روپے نفع کم کر دیا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جو چیز ہو سکتا ہے کہ جو کروڑ روپے کی مل رہی وہ ہو سکتا ہے کہ آپ لینے جائیں تو وہ 95 لاکھ کی آپ کو مل جائے، تو اب اس صورت میں آپ کو 2.5 لاکھ بچ بھی گئے۔ تو یہ پھر ایک پورا اکنامک سرکل جو ہے وہ چلتا ہے۔ سود کا اکنامک سرکل ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ چلتا ہے تو ہر چیز مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ جو صدقات و زکوٰۃ کا سرکل جب چلتا ہے تو یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ سرکل چلتا ہے، اور اس کے نتیجے میں چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ کم سے کم آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا کم نہ بھی ہوں تو کم از کم اپنے لیول پر جو ہے وہ برقرار رہتی ہیں۔ اور یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں کہ ایسے ہیں، بر صغیر کے اندر ہم دیکھیں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش، یہاں پر مسلمانوں نے طویل عرصہ جو ہے وہ حکومت کی ہے۔ 1206 میں یہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تھی، اور 1857 کے اندر مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ تو کہا جاتا ہے یہ تقریباً آخری چلے 100 150 سال تو مسلمان بہت کمزور ہو گئے تھے، انگریز آ گئے، کافی سارے مسائل ہو گئے، لیکن اس سے پہلے جو 500 سال ہیں، 500 سالوں میں کبھی کسی چیز کی قیمت نہیں بڑھی۔ یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ 500 سالوں میں مہنگائی کا تصور نہیں تھا کہ کسی چیز کی قیمت بڑھ گئی ہو۔ وجہ کیا تھی کہ سود نہیں تھا یہاں پر، کوئی انڈیویجولی کوئی کہیں کوئی چھپ چھپا کے کوئی سود پہ قرضہ لیتا ہو تو لیتا ہو، اسٹیٹ کی سطح پر کوئی ایسا سود والا سسٹم نہیں چلتا تھا، اور بلکہ اس زمانے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ پوری دنیا کو جو ہے یہ پنجاب جو ہے وہ کھلاتے ہیں، اور یہاں پر اتنا اناج پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ کھاتی ہے، اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اپنے لیے پیدا کرنا مشکل ہو جا رہا ہے۔ تو 500 سال مسلمانوں نے اس طرح یہاں پر حکومت کی کہ کبھی کسی چیز کی قیمت نہیں بڑھی، قیمتیں ایک سٹیبل تھیں، ایک ہی قیمت رہتی تھی، ہمیشہ ایک ہی قیمت رہتی تھی۔ بادشاہ جو کچھ محلات میں کرتے تھے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عام عوام کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ چیزیں سٹیبل رہا کرتی تھیں۔ بڑی سٹرونگ قسم کی حکومت مسلمانوں نے یہاں جو ہے وہ کی ہے۔ تو لہٰذا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہاں پر مسلمان اقلیت میں تھے، لیکن آج آپ آج دیکھ لیں ماشاءاللہ کہ کروڑوں کی تعداد میں تقریباً 75 کروڑ جو ہیں وہ مسلمان ہیں اس خطے میں، تقریباً 25 کروڑ پاکستان میں، 25 کروڑ انڈیا میں، تقریباً 20 25 کروڑ بنگلہ دیش میں، تو اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ پھر اس سے مسلمان بھی ہو گئی اتنے عرصے میں۔ تو لہٰذا یہ بھی اس کا ایک نتیجہ ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ مسلمانوں کے پاس ایک پورا سسٹم جو ہے وہ موجود ہے، لیکن چونکہ وہ سسٹم آج موجود نہیں ہے تو لہٰذا آج یہ نتیجہ نکلا۔ آج آپ مجھے معاف کیجیے گا، آج ہم شاید قرآن سے زیادہ کچھ
یہ چیزیں سمجھنے میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کہیں گے بھائی یہ قرآن کدھر گئے، تو انشاءاللہ چلے اب ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں، اور جو بھی باتیں کچھ ہوئی ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی اتنی منظم انداز میں نہ ہو، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ کو کنسیپٹ جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات اور دن، یعنی جن کی یہ فکر ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، سرا و علانیۃ، چھپے ہوئے بھی اعلانیہ بھی، چھپ کے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اعلان کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے تو ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے فیوچر کے بارے میں کہ فیوچر پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، قبر میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، حشر میں میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، یا دنیا کے اندر بھی پتہ نہیں آج سے 2 دن بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، ہفتے بعد کیا ہوگا، سال بعد، 10 سال بعد، 20-50 سال بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ کوئی خوف نہیں رکھتے، کیونکہ ان کو اللہ سے ایک امید ہوتی ہے یا ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتر معاملہ فرمائے گا۔ تو فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، وہ کسی قسم کے مسئلے میں دوچار نہیں ہوں گے۔ اب وہ لوگ آگے جن کا تذکرہ ہم کرتے رہے کہ جو سود کھاتے ہیں، الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، اور وہ لوگ جو کھایا کرتے ہیں سود کو، کھاتے ہیں سود کو، لا يقومون، روز قیامت کھڑے نہیں ہوں گے، الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مگر اس کی طرح جسے شیطان نے پاگل کر دیا ہو چھو کر۔ یہ شیطان نے ٹچ کیا اور ٹچ کرنے کے پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے اور مجنون ہو گئے اور پاگلوں کی طرح حرکتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن جو ہے وہ ان کا یہی انجام ہونے والا ہے کہ یہ جو ہے یہ پاگل دیوانے ہوئے پڑے ہوں گے۔ اور اس کا اگر آپ نے عملی منظر دیکھنا ہو تو دنیا میں بھی ان کا یہ عملی منظر نظر آ جاتا ہے۔ کبھی سٹاک ایکسچینج کی آپ دیکھ لیں صورتحال، وہاں پر کس طرح کوئی ریٹس کی جب فلیکچویشنز آتی ہیں تو وہاں پر آپ دیکھ لیں گے کس طرح یہ جو ہے وہ دیوانے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، مجنون ہو جاتے ہیں، واقعتاً اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں اگر کوئی زیادہ فلیکچویٹ آ جائے۔ تو کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ جیسے شیطان نے انہیں چھو کر جو ہے وہ باولا کر دیا ہو۔ ذالک بانہم، ایسا اس لیے ہوا، قالو کہ انہوں نے یہ کہا، انما البیع مثل الربا، کہ یہ جو سود کھانا ہے یہ تجارت ہی کی طرح تو ہے، کہ جس طرح ہم نے 100 روپے کی بازار سے ہم منڈی گئے اور وہاں سے 100 روپے کے کیلے لائے اور بازار میں آ کے بیچے تو 110 روپے کما لیا۔ اسی طریقے سے ہم نے سود جو ہے وہ سود کسی کو 100 روپے دے دیا اور اس کے بدلے جو ہے وہ ہم نے 110 روپے لے لیے، تو یہ دونوں چیزیں برابر ہیں۔ انما البیع مثل الربا، بے شک تجارت سود ہی کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے حلال فرمایا ہے تجارت کو اور حرام کر دیا ہے سود کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کوئی آرگومنٹس نہیں دی، کوئی وجہ نہیں بتائیں کہ سود کو کیوں ہم نے حلال کیا ہے اور سود کو کیوں ہم نے حرام کیا ہے اور تجارت کو کیوں ہم نے حلال کیا ہے، تو یہ کوئی وجہ نہیں بتائیں، کوئی آرگومنٹس نہیں دی، سیدھا سیدھا دو ٹوک بات کی، کہا بھائی اللہ نے جو ہے اس کو حلال کیا ہے جو تجارت ہے، اور اللہ نے اس کو حرام کیا ہے جو سود ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس آئی جس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے، جس کے بعد نصیحت آ گئی، فانتہا فلہ ما سلف، پھر وہ باز آ جائے اس کا جو اس سے پہلے لے چکا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر وہ جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے۔ وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یعنی سود کا حکم معلوم ہونے سے پہلے، سود کا حکم آنے سے پہلے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس معاملے کے اندر مبتلا رہا ہے اور اب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے والے ہے۔ ومن عاد، لیکن جو پھر کوئی جو ہے وہ کرے گا، پھر جو ہے وہ سود کے معاملے کے اندر جو ہے وہ پڑے گا اور پھر جو ہے وہ سود جو ہے وہ لینے دینے کی کوشش کرے گا، تو پھر ایسے شخص سے کیا انجام ہے؟ فاولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جہنم کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آگ والے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ جہنم کے اندر جو ہے وہ پھر رہنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام بد سے جو ہے وہ بچائے کہ اس قدر سخت انجام جو ہے وہ پھر سود خوروں کا ہونے والا ہے۔
آگے فرمایا یمحق الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے. یعنی ایک سوسائٹی، ایسی سوسائٹی جو ہے وہ جس کے اندر جو ہے وہ سود ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سوسائٹی کو پسند نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سود ختم ہونا چاہیے کسی بھی معاشرے کے اندر، اور صدقات جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ پسند نہیں فرماتا ہر ناشکر گناہ گار کو. جو بھی ناشکرہ گناہ گار ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو پسند نہیں فرماتے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اور پھر وہی بات آ گئی، وہ نہ کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے. تو جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے. اب پھر جو ہے وہ سود کے حوالے سے جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. تقویٰ کا یوں معنی کیا جائے تو شاید زیادہ بہتر ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچو، یا ہم اردو میں جیسے کر لیتے ہیں اللہ سے ڈرو، تو اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں یہی آنا چاہیے. وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے. جو بھی تمہارے پاس سود میں سے باقی رہ گئے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دو، اب نہ لو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے اندر کوئی ایمان ہے تو تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے جو ہے وہ سود کو چھوڑ دینا ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جان لو کہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے تم نے. تو یہ گویا اعلان جنگ ہے تمہارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو آج ہم بحیثیت مجموعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں. آج ہم بحیثیت ملک، آج ہم پوری قوم جو ہے وہ پورا جو ہے وہ ہماری جو ریاست ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت جنگ میں ہے. آج ہم اتنا زیادہ ہم نے سود جو ہے وہ ادا کرنا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ہماری ریاست جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے روزگاری جو ہے وہ بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی جو سودی قرضے ہیں جو ہم نے لیے ہوئے ہیں. تو یہ سودی قرضے جو ہیں یہ اب ہم نے ادا کرنے ہیں، سودی قرضے جو ہے وہ اب ہم نے واپس کرنے ہیں. تو لہٰذا اس کی وجہ سے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کی وجہ سے ہم جو ہے وہ بے روزگاری اور مہنگائی کے عذاب کے اندر گرفتار ہیں. ویسے اللہ کی ناراضگی تو ہے ہی ہے، اللہ کو تو ہم نے ناراض کیا ہی ہے. یہ جو دنیا کے اندر سزائیں جو ہمیں مل رہی ہیں، آخرت کے اندر تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ جہنم اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. تو اس وقت پورا ملک جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ میں کیے ہوئے. تو ایسے میں میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ مجھے اور آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر پورا ملک ہی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہے تو کسی نہ کسی درجے ہم بھی اس معاملے میں شریک ہیں. ہم چلو براہ راست سود نہیں لیتے ہوں گے لیکن بالواسطہ تو ہم پھر لے ہی رہے ہیں. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان براہ راست تو سود نہیں لے گا لیکن اس کا غبار جو ہے وہ اس کے اندر ضرور جائے گا. تو آج غبار تو ہمارے اندر جاتا ہے. جو گندم ہم کھاتے ہیں اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ سود ملوث ہوتا ہے. کہیں سود پہ قرضہ لیا ہوگا تو بیج ڈالے ہوں گے، کہیں سود پہ قرضہ لیا ہوگا تو تھریشر چلی ہوگی، کہیں سود پہ قرضہ لیا ہوگا تو اور پتہ نہیں کیا کیا کام ہوئے ہوں گے. یہ جو کپڑا ہم نے پہنا ہوا ہے اس کپڑے کے اندر یہ جو کپڑے کی مل ہے یہ سود کے اوپر چل رہی ہوگی. یہ جو جتنی بھی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں تو ان سب میں کہیں نہ کہیں سود ملوث ہے. اور ہم سود کی ادائیگی تو کر ہی رہے ہیں. سود میں یعنی یہ جو ہمارے اوپر ٹیکسز ڈالتے جاتے ہیں اور یہ ٹیکس اور وہ ٹیکس اور فلانا ٹیکس اور ڈمکانا ٹیکس، تو یہ سارے ٹیکسز جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سودی کی ادائیگی کے لیے ہیں. تو ہم اس کے اندر اس طور پر مظلومانہ انداز میں تو شریک ہیں ہی ہیں. تو لیکن اس پہ کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم اس سے نکالنے کی جدوجہد کریں؟ یا تو یہ ہے کہ بس روئیں پیٹیں اور بولیں جی یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، بڑا غلط ہو رہا ہے، بڑا غلط ہو رہا ہے، بس اس کے بعد پھر اپنے دھندوں میں لگ جائیں. یا ہم یہ فکر کریں کہ بھائی ہم سود میں شریک ہیں
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر لعنت فرمائی ہے وہ سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کے گواہ بننے والے پر، سود لکھنے والے پر۔ تو سود دینے والے پر بھی تو ایک لعنت کی گئی ہے نا، کہ جو سود دیتے ہیں ان پر بھی لعنت ہے۔ تو ہم سود لے نہیں رہے لیکن دینے میں تو کسی نہ کسی درجے شریک ہیں ہی ہیں۔ تو ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ بھائی ہم پھر کس طرح اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے جو ہے وہ ہمیں سبق حاصل کرتے ہوئے پھر جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ سورہ اعراف کے اندر یہ واقعہ آیا کہ وہاں پر بنی اسرائیل کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ ہفتے والے دن مچھلیاں جو ہے وہ پکڑتے تھے۔ تو وہ جب مچھلیاں پکڑنے لگ گئے تو وہاں 3 قسم کے گروہ ہو گئے۔ ایک وہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا، ایک وہ جو ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا تھا، اور ایک وہ جو درمیان میں تھا، کہتا تھا بھائی کسی کو کچھ نہ کہو، مچھلیاں پکڑ رہے ہیں پکڑنے دو، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ ان کو جا کے منع کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا وہ یہ فرمایا کہ کامیاب صرف وہی لوگ ہوں گے جو ان کو منع کرتے تھے۔ جو زبان بھی اپنے اعلانے کے لیے اللہ کے لیے تیار نہیں تھے وہ بھی ناکامی کے اندر ڈال دیے گئے، جو خاموش تھے ان کو بھی ناکامی کے اندر ڈال دیا گیا کہ یہ لوگ جو یہ بھی ناکام ہیں، ان کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، ان کو بھی سزا کے اندر شریک کیا جائے۔ تو لہٰذا ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ پھر ہم اس سود کے خلاف آواز اٹھائیں، ہم ایک آگاہی لوگوں کے اندر پیدا کریں کہ بھائی یہ جو سود ہم ادائیگی کر رہے ہیں یہ ظلم ہے، اور ہم ظلم کیوں برداشت کریں؟ ویسے بھی انسان کو ظلم نہیں برداشت کرنا چاہیے، اور یہ تو ایسے ظلم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ ناراض ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ایک سسٹم پورا چل رہا ہے جو سود پر مبنی ہے، اس پورے سسٹم کو تبدیل کرنے کی جدوجہد پھر میں ہم لگ جائیں، پورے سسٹم کو جو ہے وہ ہم تبدیل کرنے کی محنت کے اندر لگ جائیں کہ کسی طریقے سے یہ سسٹم جو ہے وہ پورے کا پورا تبدیل ہو جائے۔ اور ممکن ہے پھر جب پورا سسٹم ہی تبدیل ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ کسی کو بھی سود نہیں ادا کرنا پڑے گا۔ تو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ اس وقت ہمارا سسٹم جو یہ بھی سود کا سسٹم ہے، اگر یہ سسٹم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باغی ہے تو پھر ہم اس سسٹم کے باغی بن جائیں، پھر ہم اس سسٹم کو ایکسیپٹ نہ کریں، پھر ہم اس سسٹم کو اپنائیں نہیں کہ یہ بڑا اچھا سسٹم ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، ہم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا۔ تو لہٰذا ہم اس سسٹم کے باغیوں میں پھر ہو جائیں، ہم بولے ہم اس سسٹم کو قبول نہیں کریں گے، بھئی جب تک سود چل رہا ہے ہم اس سسٹم کو قبول نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا اس کے خلاف ایک آگاہی پیدا کی جائے، اس کے خلاف ایک سوچ پیدا کی جائے کہ بھئی یہاں پر یہ سسٹم جو ہے وہ کہ اس کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے۔ اب پھر وہ سسٹم کیسے تبدیل ہوگا وہ پھر ایک پورا طریقہ کار ہے۔ آپ میں سے کسی کو دلچسپی ہو تو ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی جو ایک تفصیلی کتابچہ بھی ہے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ یوٹیوب پہ اس کو سن لیں منہج انقلاب نبوی کو، تو اس میں پورا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا اب سسٹم تبدیل ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا تو میں کہوں گا یا اللہ ہمارا پورا ملک آپ سے باغی ہوئے ہوا تھا، پوری ریاست آپ سے باغی ہوئی ہوئی تھی، اور سب جو ہے وہ سود جو ہے وہ کھا رہے تھے، عیاشی کر رہے تھے، مزے کر رہے تھے، میں لیکن اس کے اندر نہیں تھا۔ میں نے جدوجہد کی، میں نے محنت کی، اور میں نے کوشش کی کہ وہ جو ہے وہ میں کسی طریقے سے اس کو چینج کر دوں۔ تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس معذرت کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے معافی کا جو ہے وہ فیصلہ فرمائے۔ تو یہ کام جو ہے وہ پھر ہم کر سکتے ہیں کہ اس سسٹم کے خلاف جو ہے وہ پھر ہم کھڑے ہو جائیں اور جدوجہد کریں کہ کس طریقے سے اس سسٹم کو جو ہے وہ ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ تو اب آئیں واپس پر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سن لو اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے مال تمہارے ہی ہیں، یعنی اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا ہوا تھا سود پر تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ سارا قرض نہیں لٹائے گا، بس سود والی اماؤنٹ نہیں لٹائے گا، باقی ساری قرض وہ لٹائے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا نہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر مقروض ہو تنگ دست، جس کو تم نے قرض دیا ہے وہ تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو مہلت دینا ہے خوشحالی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، بولا بھائی چلو ٹھیک ہے تم قرض ہی نہ واپس کرو، چھوڑو کوئی بات نہیں، میری طرف سے یہ صدقہ ہے، خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرتے رہو اس دن سے تم لوٹائے جاؤ گے جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا دیا جائے گا بدلہ ہر شخص کو
جو اس نے کمایا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 281، یہ بعض مفسرین کے نزدیک قرآن حکیم کی نازل ہونے والی آیات میں سے سب سے آخری آیت ہے، کہ یہ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی ہے وہ یہ ہے، اور اس کے اندر کیا بات آئی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرتے رہو اس دن سے تم لوٹائے جاؤ گے جس میں اللہ کی طرف، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر اس شخص کو جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں نا، پھر نہ کہنا خبر نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ خبر دے رہے۔ آخری میسج بھی یہی ہے کہ بھائی قیامت والے دن تمہیں جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا، اور ایک وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے اچھا عمل کیا ہوگا وہ بھی پا لے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے برا عمل کیا ہوگا تو وہ بھی پا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سود اور اس جیسی قباحتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اس باغی سسٹم کا ہمیں باغی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکل بات ہے، لیکن بہرحال اس باغی سسٹم کا ہمیں باغی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے، ہم اس کے باغی ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس باغی سسٹم کا اللہ ہمیں باغی بننے ہی کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ہمارا انجام فرمائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما بردار ہوں۔ تو اسی حالت میں ہماری موت آ گئی تو اسی میں جو ہے وہ ہماری کامیابی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اسی کیفیت میں ہمارا انجام کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہمارے 38 رکوع جو ہے وہ مکمل ہو گئے سورۃ البقرہ میں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی کلاس میں ہم سورہ بقرہ مکمل کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اس نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے کہ قرآن کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ کے ساتھ یہاں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔